الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا الحمد لنهتدي لله لولا أن الذي هدانا هدانا الله لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ 9واں پارہ پڑھائیں گے اور اس کا مختصر خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ تو اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہے جو مشتمل ہے سورہ اعراف کی باقی آیتوں پر، اور دوسرا حصہ وہ ہے جو مشتمل ہے سورہ انفال کی ابتدائی آیتوں پر۔ اب آتے ہیں اس کا پہلا حصہ جو مشتمل ہے سورہ اعراف کی باقی آیتوں پر۔ اس میں اللہ رب العزت نے 6 اہم سبجیکٹ بیان کی ہے۔ پہلا سبجیکٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ، اس بارے میں پہلے موضوعات میں سے پہلا موضوع ہے جو یہاں ذکر ہے۔ سیکنڈ نمبر سبجیکٹ اس بارے کا ہے عہد الست کا، یعنی اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں جتنے بھی لوگ تھے، انسان تھے، جب اللہ رب العزت نے انسانوں کی تخلیق سے پہلے جب ان کے ارواح پیدا کی عالم ارواح میں، تو ان سے ایک وعدہ لیا گیا کہ الست بربکم، اللہ رب العزت نے ہم کو کہا، ہمارے روحوں کو، الست بربکم، کیا میں آپ لوگوں کا رب ہوں؟ قالوا بلا، تو سب روحوں نے یہ اقرار کیا کہ ہاں آپ ہی ہمارا رب ہے۔ تو جب دنیا میں جب انسان آ گیا تو یہ وعدہ جو ہے نا ہم لوگوں نے جو ہے نا ہم سے یہ وعدہ بھول گیا، یعنی ہم اس وعدے کو بھول گئے۔ اللہ رب العزت نے دوبارہ قرآن میں الستو کا ذکر کیا اور انسانوں کو جو ہے نا یہ وعدہ یاد دلایا۔ تیسرا نمبر سبجیکٹ جو اس بارے میں ہے وہ ہے بلعام بن باعورہ کا قصہ۔ دیکھیے، فتح مصر کے بعد جب بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ملا، تو جبارین ڈر گئے اور بلعام بن باعورہ کے پاس آئے۔ یہ بہت مشہور قصہ ہے کہ کچھ کرو بلعام، کچھ کرو کہ ہم کو نجات مل جائے۔ تو بلعام کے پاس اسم اعظم تھا، یہ ایک بہت نیک بندہ تھا، صالح بندہ تھا۔ اس نے پہلے تو اس کی مدد سے منع کیا، مگر جب انہوں نے رشوت دی تو یہ بہک گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بددعائیہ کلمات کہنے شروع کی، مگر اللہ رب العزت کی قدرت کہ وہ کلمات خود اس کی قوم اور جبارین کے خلاف نکلی، اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان نکال کر اس کو کتے کی طرح کر دیا، اور فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یہ آیات اللہ رب العزت نے قرآن میں نازل کیا۔ تو یہ بلعام بن باعورہ کا قصہ ہے جو کہ اللہ رب العزت نے اس پارے کی تیسری سبجیکٹ میں بیان کیا۔ یہ ایکچولی ایک بہت نیک بندہ تھا، صالح بندہ تھا۔ تو جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کے لیے اپنے زبان کا استعمال کیا، تو اللہ رب العزت نے جو ہے نا ان کی زبان کو اس کی منہ سے لٹکایا اور کتے کی طرح جو ہے نا وہ پھر چیختا رہا۔ اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل کیا اور اس دنیا سے جو ہے نا بے ایمانی کے ساتھ مطلب مرتد بن کے دنیا سے چلا گیا۔ اور فورتھ نمبر سبجیکٹ اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ تمام کفار جو ہے نا جو دنیا میں ہیں، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، جس بھی دین سے تعلق رکھتے ہو اسلام کے علاوہ، وہ چوپائیوں کی طرح ہے، وہ جانوروں کی طرح ہے، کہ ان کی جانوروں میں بھی عقل نہیں ہوتی، حق بات نہیں مانتی، حق بات کی شعور نہیں رکھتی، اسی وجہ سے یہ لوگ جو ہے نا بھی چوپائیوں کی طرح ہے، جانوروں کی طرح ہے، حق بات کا شعور نہیں رکھتی۔ حالانکہ یہ لوگ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ ان جانوروں میں بھی کچھ نہ کچھ شعور ہوتا ہے، صحیح راستے کا پہچان کر سکتا ہے، لیکن یہ کفار جو ہے نا صحیح راستے کا پہچان بھی نہیں کر سکتی۔ اور پانچواں اہم سبجیکٹ اس حصے کا وہ ہے، یہ بتایا گیا کہ قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور سبجیکٹ نمبر 6 میں پھر اللہ رب العزت نے قرآن کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ یہ اس حصے کے 6 اہم سبجیکٹ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ اب آتی ہے اس پارے کے دوسرے حصے میں جو کہ مشتمل ہے سورہ انفال کی ابتدائی آیتوں پر۔ اس میں اللہ رب العزت نے 3 اہم باتیں ذکر کی ہیں، 3 اہم سبجیکٹ۔ پہلا سبجیکٹ ہے غزوہ بدر اور مال غنیمت کا حکم، دوسرا سبجیکٹ ہے مومنین کے 5 صفات، تیسرا سبجیکٹ ہے 6 بار اللہ رب العزت نے مومنین سے جو ہے نا خطاب کیا۔ تو جب غزوہ بدر کے بعد لوگوں نے مطلب مال غنیمت
کے بارے میں پوچھنا شروع کیا، یسألونک عن الانفال، تو اللہ رب العزت نے یہ کہا قل الانفال للہ والرسول، یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور اس کے کچھ مسائل اللہ رب العزت نے بیان کیا اور احکامات نازل کی، اور لوگوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ آپ لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ اچھی برتاؤ کرے اور مطلب صلح کرے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور دوسری سبجیکٹ میں اللہ رب العزت نے مومنین کی 5 صفات بیان کی ہے۔ پہلا صفت خشیت، ان میں مطلب خوف ہوتی ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں یہ لوگ۔ دوسرا نمبر سبجیکٹ تلاوت قرآن پاک جو ہے نا یہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تیسرا نمبر سبجیکٹ اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں۔ تیسرا نمبر صفت، اور پھر جو ہے نا اس کے بعد چوتھا صفت اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور پانچواں صفت اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا کہ مومنوں میں جو ہے نا سخاوت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ رب العزت نے سورہ انفال کے ان آیتوں میں یہ تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر اس پارے کے دوسرے حصے میں جو لاسٹ سبجیکٹ ہے وہ ہے 6 بار مومنین سے خطاب، تو اس میں اللہ رب العزت نے 6 بار مومنین سے خطاب کیا۔ پہلا خطاب میں اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا آیت نمبر 15، اے ایمان والو میدان جنگ میں کفار کے مقابلے سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ سیکنڈ نمبر خطاب آیت نمبر 20 میں، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور تیسرا نمبر خطاب آیت نمبر 24 میں، اے ایمان والو اللہ اور رسول جب کسی کام کے لیے بلائے تو ان کا حکم قبول کرو۔ اور فورتھ نمبر جو ہے نا یہ خطاب یہ ہو گیا آیت نمبر 27 میں کہ اے ایمان والو نہ اللہ اور رسول سے خیانت کرو، نہ اپنے امانتوں بے خیانت کرو۔ اور ففتھ نمبر جو اللہ رب العزت نے یہاں خطاب کیا ہے مومنوں سے وہ آیت نمبر 29 میں ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور 6 نمبر خطاب اللہ رب العزت نے آیت نمبر 45 میں 45 میں کی ہے کہ اے ایمان والو دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرو۔ اور اس موضوع پر اللہ رب العزت نے اس پارے کا اختتام کیا ہے۔ تو یہ اس کو میں دوبارہ تھوڑا ریوائز کرتا ہوں۔ اس بارے میں 2 حصے تھے۔ پہلا حصہ وہ تھا جو مشتمل تھا سورہ اعراف کی باقی آیتوں پر، دوسرا حصہ وہ تھا جو مشتمل تھا سورہ انفال کی ابتدائی آیتوں پر۔ جو پہلا حصہ تھا اس میں اللہ رب العزت نے 6 سبجیکٹ بیان کی تھی۔ پہلا سبجیکٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ، پھر جو ہے نا عالم ارواح میں جو سیکنڈ نمبر سبجیکٹ عالم ارواح میں جو وعدہ لیا گیا تھا اس کی یاد دہانی اللہ رب العزت نے کی۔ تیسرا نمبر سبجیکٹ بلعام بن باعورہ کا قصہ، اور فورتھ نمبر سبجیکٹ تمام کفار چوپائے کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے، یہ مضمون بیان کی۔ ففتھ نمبر سبجیکٹ میں یہ بیان کیا کہ قیامت کا علم کسی کو بھی نہیں ہے سوائے اللہ کی۔ اور سبجیکٹ نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے قرآن کی عظمت کو بیان کیا۔ اور جو اس پارے کا دوسرا حصہ ہے جو کہ مشتمل ہے سورہ انفال کی ابتدائی آیتوں پر، اس میں اللہ رب العزت نے 3 باتیں ذکر کی ہے۔ پہلا سبجیکٹ غزوہ بدر اور مال غنیمت کا حکم بیان کیا۔ سیکنڈ نمبر سبجیکٹ مومنین کی 5 صفات کا تذکرہ ہو گیا۔ پھر تھرڈ نمبر سبجیکٹ 6 بار اللہ رب العزت نے مومنین سے خطاب کیا، اور اس خطاب پر جو ہے نا یعنی اس موضوع پر اللہ رب العزت نے اس پارے کا اختتام کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔